رب نے فرمایا اے عامر کیویں ویکھدا ہی ہویا سی لال بناندے تے تو ویکھدا ایک باری ہٹے دیدار کر کے پھر طلب ہوئی پھر واپس پھر قدم چومے پھر سرکار نے کپڑا ہٹا کے دیکھا اما ولادت کے بعد بچپن کا دور سرکار پھر تیسری بار جب دیکھا نا پھر ایک بار دیکھا ہوں اتنے کھلو کے ہوں کی کہنا ذرا توجہ کرنا ہوں اتنے کھلو کے محبوب کے قدم چوم کے کہتے ربا اگر میرا ملک یمن چلنا یہ دشواریاں کٹنا یہ پریشانیاں کرنی اے اللہ تینوں اگر پسند نے تے تینوں اس کملی والے آقا دا تینوں تیرے یار دا واسطہ ہی میرا رابطہ مینوں موت عطا فرما مینوں موت عطا فرما دے اس تو بعد میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا اے اللہ آنکھ کھلیے دولت اسلام ملیے دولت مصطفیٰ ملیے اے اللہ ہوں میں تیری بات مان جو ایک محبوب کا واسطہ دینا میرے ہوں موت دیتے جب کل قیامت میری آنکھ کھلے تیرا مصطفیٰ رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا سنے کچھ ہاں یا اللہ سنے فرمایا ہوں انہوں موت دے دے کیونکہ میں آدم علیہ السلام نال وعدہ کیتا سی جدو آدم علیہ السلام نے خطا کیتی سی تے وہ آدم علیہ السلام نے عرض کیتی مولا میرے تے میں نمازاں پڑھیاں تے عبادت کیتیاں 300 سال تک میدان عرفات دے اندر رویا تیری بارگاہ جو کوئی التجا نہیں کیتی اج مولا میں ویکھیا آسمان دے ستوراں تے تیرا تے تیرے محبوب دا نام لکھا ہوا ہے تے اس محبوب دے صدقے مینوں معافی عطا فرما دے رب نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام میں تیرے نال وعدہ کرنا وا اے پاک آدم آج تو بعد تیری خطا نہیں بلکہ تیری آن والی نسل جڑی بھی مینوں محبوب دا واسطہ دے گی میں دا واسطہ قبول کر کے او خطا معاف کر چھڈاں گا ہن صدیق اکبر نے آج کی قرۃ عینی بھی کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن حضرت صدیق اکبر کا مقام یہ ہے عظمت یہ ہے شان یہ ہے کہ او کلیم دے منن والی سی جنت تیار سی او دے قدم چومن واسطے تے جنت آوازاں پہ مارتی آسیہ جلدی آ جا میں تیرے قدم دے پوسے لے جاواں ہن صدیق اکبر دی شان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سارے کا بدلہ چکاتا سارے کا قد ادا کرتا ہے لیکن صدیق کا قد ایسا ہے یہ قد میں نہیں اترا سکتا یہ قد میرا خدا اتارے گا او صدیق اللہ نے وعدہ کیا ہے میرا محبوب تیرا چہرہ دیکھ کے صدیق کی آنکھیں ٹھنڈیاں ہونے دے میرے اپنے ربوبیت کی قسم ہے صدیق دا کسے جگہ تے جیسے دا ایک بار دے پاوے تے پھر میں اس بات دے صدقے انہاں دے گناہاں نوں نہیں ویکھاں گا بلکہ انہاں دے خطاواں معاف کر چھڑاں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے میں چھاؤں ہوتے درخت کی چھاؤں ہوتے بیٹھے تے آپ نے ہے درد اخلاق کی ہے تے وال دی گئے ہوا دینا تے قبرستان جا کے اللہ نے فرمایا جبرائیل قبرستان تو عذاب اٹھایا کیسے اندر دو نام کیا سبحان اللہ یا اللہ کی ہو گیا کوئی حافظ قرآن ہے
یا اللہ کسے بزرگ دے تو بزرگ ہے، یا اللہ کسے کلام بخشا ہے، فرمایا کسے کلام نہیں بخشا، کسے حافظ قرآن دا گزر نہیں ہے، یا اللہ اچانک ہی قبرستان والے نثار بخشش ہو گئے، فرمایا ہاں ہاں اے جبرائیل میرے محبوب یار غار صدیق اکبر کی داڑھی دا بال ہوا نال چلتا ہوا قبرستان چا گیا ہے، میں صدیق اکبر کی داڑھی دے بال دے صدقے نبی بخشش فرما چکی۔ سلطان العارفین نے کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا نال تو سنگی انسان نہیں کھوتا ہے، عرض کرتا ہے کریم میرے آقا میں عیسیٰ علیہ السلام دے دور کا میری نسل سے عیسیٰ علیہ السلام سوار نے لجپال کریم آقا مہربانی فرماؤ جی میں تسی نبیاں وچ آخری نبی ہو اوے میں بھی اپنی کرسی جو آخری کھوتا بچ گیا جان والے انسان نہیں سونے میں جانا تاری سواری میرے اتنے ہوئے میری پشت تے سارے پیغمبر سوار ہوتے ہیں لیکن سونے میں کسی نے اپنے تے سواری نہیں کرنی تھی میں تھوڑے واسطے حاضر ہاں یا رسول اللہ میں رب کو دعا کی تھی سی اے رب کائنات میری نسل تے سارے نبی سوار ہوئے یا اللہ میرے کو تو فرصت نہ ہوئے جب تک تیرا محبوب میرے تے سواری نہ کرے جا رہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا میرے اتنے تسی سوار ہو میں کسی سواری قبول نہیں کی نہ اپنی پشت سوار کیتا ہے اللہ نے فرمایا جان والے میں نبیاں دا
آج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے جس صحابی نو بلانا ہوئے گا تو تو جا کے لے سرکار پتہ چلیا سرکار اس دنیا میں تشریف لے آنے تے سرکار انہاں دی بولیاں سمجھ لے کوئی پشتو بولتا سی کوئی پنجابی بولتا سی کوئی انگلش بولتا سی کوئی عربی بولتا سی کوئی فارسی بولتا سی سرکار نے ساری اندر بولیاں سمجھے کیوں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ کسی داس سے نہیں پڑھا سی سرکار ٹھیک ہے ایک کسی مولوی نے نہیں پڑھا سی جنہوں علم عطا کرنے والا رب ہوئے علم حاصل کرنے والا مصطفیٰ پھر وہ کسی دے علم دا محتاج نہیں یہ تو میرے کریم آقا دا علم ہے کریم آقا دا ذکر کرتے ہیں سرکار دے لنگر کھاندے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علم دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے شہر میں داخل ہونے تو دروازہ کراس کر کے آنا پڑے گا وہی علی پاک فرماتے ہیں لوگوں میں علی مسجد نبی کے اندر بیٹھا ہوں منبر رسول پر بیٹھا ہوں میرے سے جو سوال کرنا ہے زمین و آسمان کے سوال کو پوچھو زمین و آسمان کے سوال پوچھو میرے کو یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں زمین کے سوال کرنے نے آسمان دے سلوری اما راج تو جیدے پڑھان والے آقا ہوئے پڑھنے والے علی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث اے مومنوں میں پر جو نعمت دی اپنے محبوب دی محبوب عطا فرمایا ایسا نعمت کو تسی پا کے میں رب کا شکر ادا کروں آج شکر ادا کرنا تو تسی حاضر ہو میں اتو چلا ہوں بابا بھولے شاہ دی نگری جو اتنے حاضر ہویا علماء دی زیارت بھی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے سرکار نے فرمایا جنہاں علماء دی زیارت کی عالم بعمل جی ہے تو سامنے کتا حامد رضا صاحب بیٹھے علماء کرام بیٹھے سجے کھبے سرکار نے فرمایا انہاں علماء دی زیارت کرنا اس طرح کہ جس طرح سے نبی پاک دی زیارت کرتے ضمن بات عرض کروں سرکار نے فرمایا ان سمجھے کہ میری زیارت کرتے بیٹھے سرکار کی زیارت مروانی فقد رأى الحق ہوں انہاں دی زیارت سرکار کی زیارت ہو گئی یا رسول اللہ جیڑا بندہ رب نو ویکھنا چاہے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میرے رب نو ویکھنا چاہے وہ میں مصطفیٰ نو ویکھ لے میرے بچے رب نظر آ جاتا ہوں تو عزیزان قدر یہ اس سے پاک محبوب دی محفل ساجد صاحب شیخ ساجد صاحب شیخ ربیعہ صدیقی صاحب انہوں نے اور علامہ مولانا قاری محمد نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیر صدارت قبلہ حامد رضا صاحب ایک فرمانے سے انہوں نے سرپرستی کے اندر سبق سنایا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا سبق سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری میری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیسرے کا محفل میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ